إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورۃ التوبہ کی آیات ہے. محرم کا مہینہ ہے. یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جسے قرآن مجید 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو منہا اربعۃ حرم عزت کے مہینے گردانتا ہے. اور یہ ان مہینوں کی تعداد اور ان مہینوں کی جو حرمت ہے یہ کسی بات کے دور کی نہیں ہے. نہ ان مہینوں کو یہ حرمت موسیٰ علیہ السلام یا بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی وجہ سے یہ حرمت نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی یہ گنتی اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے. لیکن آج ہماری یہ قوم حدیث کے مطابق یہ اس ڈگر پر چل پڑی ہے جس ڈگر پر اہل کتاب چل پڑے تھے. قرآن مجید نے ان کا
وہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ عوام الناس وہ تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، جو امی تھے کتاب کو نہیں سمجھتے تھے، بس خیال اور گمان کے پیچھے وہ چلتے تھے، اپنے امیدوں پر جیا کرتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کے ماننے والے ہیں، لہذا کسی قسم کا فتنہ اس میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے، شرک اور کفر سے ہم مبرہ ہو چکے ہیں۔ لہذا اب کیا ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کریں دین کو سیکھنے اور سکھانے میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور اللہ کے دین کا یہ ٹھیکہ انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو، اپنے لیڈروں کو دے دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور یہ دین اپنے مولوی اور پیروں کے حوالے ایسا انہوں نے کیا، خود اللہ کے دین سے اتنے دور ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کا بھی انہیں علم نہیں رہا کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، دین کے شرائط کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے۔ حل اور حرمت کے تمام اصول اور قواعد کو یہ بھول بیٹھے، بس ان کے مولوی اور ان کے پیر انہیں جو کچھ کہتے تھے، اپنے مولوی اور پیر کو یہ اللہ کا حکم سمجھتے تھے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے علماء، ان کے مولوی اور پیر اور ان کے لیڈر، انہوں نے قرآن مجید کہتا ہے وَمِنْهُمْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب جب وہ تقریر کرتے تھے، بعض و نصیحت کیا کرتے تھے، تو اللہ کی کتاب کو وہ سامنے رکھتے تھے، اور اس کے بعد اپنی زبانوں کو
اور پیش دیا کرتے تھے، گمایا کرتے تھے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم گمان کرو کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب سے بیان کر رہا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب سے بیان نہیں کرتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لوگوں سے، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہوتی جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ جانتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کا اللہ رب العزت حال ذکر کرتا ہے، جنہوں نے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر دنیا کی چودراہٹ، عزت، مفاد، انا اور ضد اور ہردرمی کے اندر کتمان حق کے اس بیماری کے اندر ان کے علماء جو ہے وہ مبتلا ہو گئے۔ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہ وعید ان کو سنائی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا۔ آیت نمبر 174 سورۃ البقرہ کے اندر، اور اسی طرح اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 159 سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی، اللہ فرماتا ہے جس کے تمام احکامات بالکل واضح ہے، جس کتاب کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں، والہدی، اور اللہ کی یہ کتاب ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے اپنے احکامات بالکل واضح کر دیے، حق اور باطل کو کھول کر بیان کر دیا، حلال اور حرام کے بارے میں بیان کر دیا، شرک اور توحید کی بالکل تفصیل اللہ نے بیان کر دی۔ اس کے بعد یہ علماء سوء اس کتاب ہدایت کے اوپر پردے ڈالنے والے کا یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت اور اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
جو اس کتمان حق کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے، اس لیے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے حق کی وضاحت کے لیے دنیا کے اندر نازل فرمایا تھا، تاکہ توحید اور شرک کے اندر فرق واضح ہو، حق اور باطل کے اندر فرق واضح ہو، حلال اور حرام کے اندر تمیز ہو۔ لیکن ان علماء سو نے اس عظیم کتاب کے اوپر پردے ڈالے اپنے مفادات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اور اس مرض کے اندر ایسے مبتلا ہوئے کہ آخر عمر تک اس مرض سے نہ نکل سکے، اور موت آئی تو اس مرض کے اندر آئی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یہی حق چھپاتے اللہ کی کتاب کے اوپر پردے ڈالتے ڈالتے ان سے جان نکلی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے علماء سو کے اوپر، ایسے مولوی اور پیروں کے اوپر اللہ بیان فرماتا ہے اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ یہ لوگ اس لعنت کے اندر رہیں گے، اس عذاب کے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ یہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت ملے گی۔ اس لیے کہ اس کتاب مجید کے اندر جو سب سے اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگوں تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس مسئلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس بات کو سمجھا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ جیسے آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، جیسے زمین کے بچھانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، جیسے اس کل کائنات کی تخلیق کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، یہ اللہ کی کتاب کا دعویٰ ہے ھذا خلق اللہ، اوپر نیچے دائیں بائیں جتنی بھی تخلیق دنیا کے اندر ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یہ تمام مخلوق اللہ کی ہے، اس کی تخلیق کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اس بات کو سمجھا جائے کہ آسمانوں کے اندر بھی وہ اللہ ہی الہ ہے اور زمین پر بھی وہ اللہ الہ ہے۔ تو جیسے تخلیق کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، ویسے ہی اس دنیا اور اس کائنات کے نظام چلانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور جیسے اس کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ویسے ہی اللہ کے احکامات کے اندر ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس نے اپنی کتاب مجید کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ کسی پارلیمنٹ، کسی اسمبلی، کسی عدالت، کسی
کسی مفتی اور کسی قاضی، کسی علامہ اور کسی امام، کسی محدث اور کسی مفسر